کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی حکومت نے بجٹ 2026-27 کی تجاویز سامنے رکھی اور یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کو ایکسپینشنری بجٹ کہا جا سکتا ہے، ایک ایسا بجٹ جس میں حکومت زیادہ پیسہ خرچ کرے گی اور عوام اور اداروں کے اوپر ٹیکس کٹ کی آپشن کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کچھ تفصیلات ہیں جو ٹیکس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بہت اہم موقع ہے، ایک بہت لمبے عرصے کے بعد پاکستان کی خاص طور پہ سیلریڈ کلاس کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی جائے۔ بڑے پیمانے کے اوپر وہ لوگ جو چند لاکھ سے 70 لاکھ تک کے سالانہ آمدنی ہے ان کو ریلیف دیا گیا ہے۔ ماہانہ اسپیسیفک سیلریز رکھنے والے لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل اس بجٹ میں حکومت نے مجموعی طور پہ 306 ارب روپے کے زائد ٹیکسز کی تجویز دی ہے اور 360 بلین کا ریلیف بھی فراہم کیا گیا ہے، کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ ٹیکسز لگ رہے تھے پہلے، اب اس بات کو بھی اہمیت دی گئی ہے کہ ریلیف کی مد بھی ٹیکسز کتنے ہیں۔ ٹیکس وصولی کے لیے جو سخت اقدامات کیے جانے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اس سے پہلے بہت شکایات آتی تھی کہ ٹیکس وصولی کا جو نظام ہے اس میں وہ بہت ناقص ہے، اور جو اس کے اقدامات ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس وقت گورنمنٹ 354 بلین روپے خرچ کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو پروسیس ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا اور ان کے نفاذ کا، ان اقدامات کا، اس کی امپلیمنٹیشن بہتر طریقے سے کی جائے۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے 52 بلین کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے اوور آل، اور جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، کیونکہ بہت اعتراض آتا تھا کہ اس سیکٹر پہ اتنا زیادہ ٹیکس ہے کہ ہم مزید اس میں گروتھ نہیں دیکھ رہے، تو اس وقت گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے 115 کا ٹیکس ریلیف فراہم کیا گیا ہے، وچ از اے بگ تھنگ، اور یہ بالکل ایک کنسیڈریبل بات ہے۔ اور پچھلے کئی سالوں میں ایک ایسا بجٹ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بہت باریکی کے ساتھ ڈھونڈ کے یہ کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح ریلیف کا آنسر نکالا جائے، ورنہ نارملی پہلے جو بجٹ سپیچز ہوتی تھیں جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی تھیں، جب تک ان کا تجزیہ نہیں کر لیا جاتا تھا، ریلیف ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ لیکن فرینکلی اس دفعہ اس بجٹ کو سننے میں، پڑھنے میں آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کہ اقدامات ایٹ لیسٹ کیے گئے ہیں۔ درآمدی اشیاء کے لیے ایک بہت اہم قدم اٹھایا گیا ہے کہ 3125 ٹیرف لائنز جو اس وقت موجود ہیں ان پہ کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کی 5% یہ تجویز دی گئی ہے، اور یہ ایک بہت اہم اقدام ہے جو کیا گیا ہے۔ اور یہ جو میں آپ سے ڈیٹیلز شیئر کر رہی ہوں، اس کا اگر اس کی شفافیت میں کوئی مسئلہ نہ آئے، اگر ان سٹیپس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو ان کی ایکچولی لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں۔ اور ایک بہت اہم یہ قدم اٹھایا گیا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بلوچستان کے علاوہ، پہلے بلوچستان کو خاص طور پہ یہ گرانٹس دی جاتی تھیں، لیکن اب بلوچستان کے علاوہ جو باقی پاکستان میں صوبے ہیں، 15 ٹریلین سے زائد کی بنیاد کا ہدف جو بنایا ہے ایف بی آر نے، اس ہدف کو اچیو کرنے کے حوالے سے جو 1000 سے زائد گرانٹس ہیں، 1000 ارب سے زائد کی گرانٹس بلوچستان کے علاوہ باقی صوبوں کو بھی دی گئی ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ گرانٹس کیا مینیج کر پائیں گے ود دا پیس آف ٹائم، کیونکہ آپ مستقل دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر شارٹ فال کا شکار ہوتا ہے اپنے ٹارگٹس کو لے کے۔ اس سے پہلے بھی 868 بلین کا شارٹ فال تھا، تو اس بات کو مد نظر ضرور رکھنا ہوگا گورنمنٹ کو کہ اگر یہ گرانٹس کمفرٹیبلی مینیج ہو رہی ہیں تو کیا شارٹ فال بھی کم ہو رہا ہے، یا شارٹ فال کے ساتھ گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو جو حصہ دیا جائے گا وہ 8800 ارب روپے صوبوں کو ملیں گے، اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ایک سیاسی بحث چل رہی ہے بہت ہفتوں سے کہ صوبے اپنا ریونیو انکریز کریں، صوبے بہت سارے ڈپارٹمنٹس یعنی کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اتنا اچھا کام کریں کہ گورنمنٹ کے اوپر جو ڈیٹ سروسنگ کی مد میں بوجھ آتا ہے وہ کم ہو سکے۔ اور پھر یہ بھی بحث تھی کہ صوبوں کا حصہ کم کیا جائے، اور پھر حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اس کا ایک مل کے حل نکالا، اور فی الحال 8800 ارب روپے NFC کی مد میں صوبوں کو دیے جائیں گے۔ اور کچھ ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اسپیسیفکلی تنخواہ دار طبقے کو وہ کیا ریلیف ہے۔ آسان الفاظ میں جو افراد 2,66,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں ان کو 3% ان کے اوپر ٹیکس کم کیا گیا ہے۔ جو 3,40,000 سے زائد ماہانہ کماتے ہیں ان پہ 5% ٹیکس کم کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو 4,66,000 سے زائد
جن کی سیلریز ہیں ان کو 5% ان کے اوپر ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے. اس سے پہلے سرچارج پہ بہت تنقید ہوتی رہی ہے, یہ بھی سیلری کلاس کے اوپر سرچارج کو بھی کم کیا گیا ہے, بٹ اوور آل اب تک جو سیلری کلاس نے ٹیکس دیا ہے اٹ از 600 بلین. فی الحال یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جو ریلیف دیا گیا ہے سیلری کلاس کو یہ اتنا نہیں ہے جتنا پچھلے کئی سالوں میں سیلری کلاس سے ٹیکس دیا گیا ہے, لیکن اس بات کی تعریف بھی کی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ سیلری کلاس کے لیے ایک اسپیسیفک ہوم ورک کر کے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. جو افراد سالانہ 24 لاکھ روپے کماتے ہیں ان کے 60,000 روپے کی ان کی بجٹ ہوگی. جو افراد 36 لاکھ روپے سالانہ کماتے ہیں ان کی 50,000 سے زائد سالانہ بجٹ ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے فگر سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب عام آدمی کو یا وہ سیلری کلاس جو ٹیکس کی وجہ سے بہت پریشان تھی اس کو ریلیف ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ افراد جو تقریباً 80 لاکھ روپے کما رہے ہیں یا 40 لاکھ سے اوپر ان کی سالانہ آمدن ہے, ان کو بھی تقریباً 1.5 لاکھ روپیز 2 لاکھ روپیز ان کی یہ بچت ہوگی سالانہ. تو یہ فگرز آپ سے اس لیے شیئر کیے گئے جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حکومت کی سنجیدگی ضرور ہے. اس سے پہلے بہت تنقید ہوتی رہی ہے کہ جو سیلری کلاس ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, لیکن یہ جو فگرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کیلکولیشن کے ساتھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ گورنمنٹ اس وقت تیاری کر رہی ہے. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو عوام کے پاس لے کے جائیں گے, ان ریٹیلرز کے پاس, دکانداروں کے پاس, لوگوں کے پاس, کہ ان کا فرسٹ ریئیکشن اس کے اوپر کیا ہے, کیونکہ ابھی ایک پوسٹ بجٹ انالیسز آپ ٹی وی سکرینز پہ دیکھیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو اس بجٹ کے حوالے سے کیا سینٹیمنٹس ہے وہ پتہ چلیں گے. لیکن فی الحال یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ٹیکس ریلیف ملا ہے تنخواہ دار طبقے کو. ان کے اگر مہینے کے چند ہزار روپے بھی بچ رہے ہیں یا سال کے چند لاکھ روپے بچ رہے ہیں تو یہ ایز کمپیئر ٹو the other challenges in the past it is a big relief. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.